اس دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان آزاد ہے. وہ اس دنیا میں اپنی آزادی کے ساتھ آزادی لے کر اس دنیا میں اللہ کی طرف سے اسے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ آزادی اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب انسان کے اندر ہمت ہو، حوصلہ ہو، بہادری اور جرأت ہو، اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی نئی امنگ اور نئے نئے جذبات ہوں. تبھی ایک انسان باہمت اور بہادر رہ سکتا ہے، حقیقی معنی میں آزاد رہ سکتا ہے. اور اگر انسان بے ہمت ہو جائے، بزدل ہو جائے، کم ہمت ہو جائے، تو پھر نہ تو وہ حقیقی معنوں میں آزاد رہ سکتا ہے، بلکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر دوسروں کی غلامی تسلیم کرنے پر، ذلت و خواری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو خاص طور پر یہ ہدایت دی. آپ نے خود ارشاد فرمایا، اے لوگو لا تجدونی کذوبا ولا جبانا ولا بخیلا. اے لوگو، نہ تو تم مجھے کبھی بزدل پاؤ گے، نہ کبھی مجھے جھوٹا پاؤ گے، نہ کبھی مجھے بخیل اور کنجوس پاؤ گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعاؤں میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. پناہ مانگتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر سے، غم سے. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. اور اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے غلبے سے، ان کی ظلم زیادتی سے، قرض کے غلبے سے. اس طرح کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے. اور ایک موقع پر اپنی امت کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا، ان شر ما فی رجل، کہ کسی آدمی کے اندر سب سے بری بات، کسی آدمی کے اندر سب سے بری بات جو ہو سکتی ہے وہ ہے شح حالع وجبن خالع، کہ ایسا لالچ، ایسی حرص، جو انتہا درجے کا لالچ اور حرص اگر کسی آدمی کے اندر ہو، اور اسی طریقے سے کسی آدمی کے اندر بزدلی اور کم ہمتی اور پستی ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سب سے برا ہے. چونکہ یہ بزدلی اور یہ کم ہمتی ایسی چیز ہے کہ اگر جس فرد، جس آدمی کے اندر آ جائے یا جس سماج میں پیدا ہو جائے تو وہ سماج جاہلیت کا گہوارہ بن کے رہ جاتا ہے. وہ سماج ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سماج کے لوگ نہ تو اپنے حقوق کسی سے حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، نہ ہی دوسروں کے حقوق دینے پر قادر ہوتے. ایسے کم ہمت، ایسے پست ہمت ہوتے ہیں کہ جن کا اعتماد اللہ کی ذات پر کمزور پڑ جاتا ہے، یقین کمزور پڑ جاتا ہے. اور جب کسی انسان کا یقین اور اس کا ایمان اور اس کا بھروسہ اللہ کی ذات سے اٹھ جائے یا کمزور پڑ جائے تو پھر انسان ذلت و خواری کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں رہتا ہے. یہ وہ عادت ہے، بزدلی کی جو عادت ہے، بزدلی اور کم ہمتی کی جو یہ صفت ہے، یہ دراصل ایمان کے خلاف ہے. کوئی مومن بزدل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کا یہ نچوڑ ہے کہ کوئی مومن بزدل نہیں ہو سکتا، کوئی ایمان والا کمزور اور پست ہمت نہیں ہو سکتا. بزدلی اور کم ہمتی اور یہ پستی اور ایمان دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یہ تو منافقوں کی صفت ہے. یہ تو ان دوغلوں اور آستینوں کے جو سانپ ہیں جو مسلم سماج میں رہ کر
اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. بظاہر مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے ان کے مسلم نام بھی ہیں اور سارے کام مسلمانوں والے وہ کرتے بھی ہیں, لیکن اندر سے ایسے کمزور اور ایسے کم ہمت اور ایسے دوغلے ہیں کہ ان کے نتیجے میں پورا مسلم سماج زد میں آ جاتا ہے اور جہالت پنپنے لگتی ہے اور پورے مسلم سماج کے اندر شر و فساد عام ہونے لگتا ہے. یہ تو ان منافقوں کی پہچان ہے. قرآن میں جو منظر کشی کی ہے بڑی عجیب و غریب ایسے لوگوں کی. قرآن کہتا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ, کہ جب خوف و ہراس, دہشت اور پریشانی کے عالم میں یہ لوگ جو بزدل اور کم ہمت منافق ہیں, جب ان کے اوپر خوف اور دہشت اور پریشانی کے حالات آتے ہیں تو یہ اے نبی آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں, ایسے نظریں گھما کے دیکھتے ہیں جیسے کہ موت ان کے اوپر آ گئی. اور جب وہ خوف اور وہ رعب اور پریشانی کے وہ حالات جب ان سے ختم ہو جاتے ہیں, دور چلے جاتے ہیں, تو پھر یہ اشحۃ علیہم علی القول, تو پھر بڑی لمبی لمبی باتیں اپنی زبانوں سے پھینکنے لگتے ہیں اور بڑے بہادری کے قصے سنانے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے باہمت اور بڑے حوصلہ مند بنا کر پیش کرتے ہیں. دراصل اشحۃ علی الخیر, یہ لوگ لالچی ہیں. بزدل آدمی کی یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ لالچی ہوگا. اسی طریقے سے بزدل کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کبھی حق بات وہ بول نہیں سکتا. ایسے لوگ اولئک احبط اللہ اعمالہم, اللہ نے ان کے اعمال سب ختم کر دیے. اللہ کے یہاں ان کے اعمال قابل قبول نہیں. لیکن جو شخص باہمت ہوتا ہے, جو شخص اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے, اس کے یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کسی حق بات کو کہنے سے ڈرے یا کسی حق بات کو سننے سے گھبرائے. وہ نہیں ڈرتا ان چیزوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, اے لوگو لا یمنعن احدکم مخافۃ الناس, کہ لوگوں کا ڈر اور لوگوں کا خوف تمہیں نہ کبھی حق بات کہنے سے روکے, نہ کبھی حق بات کہنے سے سننے سے تمہیں روکے, بلکہ لوگوں کا خوف اور لوگوں کا ڈر, اے لوگوں یہ سمجھ لو کہ جو رزق اللہ نے طے کر دیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا. موت جو اللہ نے مقدر کر دی ہے, جو ٹائم فکس کر دیا ہے, وہ اسی وقت آ کر رہے گی. تو پھر حق بات کو سننے سے کیوں گھبراتے ہو؟ حق بات کو اپنی زبان سے بولنے سے کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں کم ہمتی اور پستی کا مظاہرہ کرتے ہو؟ یہ پست ہمتی اور یہ کم ہمتی اور یہ حوصلوں کا ٹوٹ جانا اور یہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد نہ ہونا, یہی تو بزدل پن کی علامت ہے. اور جب انسان کوئی بزدل ہو جاتا ہے تو میں نے بتایا کہ پھر وہ سماج کے اندر رہ کر دوسروں کو بھی کم ہمت بنا دیتا ہے, اور ایسا سماج پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سماج میں رہ کر انسان نہ کسی کو حق دے سکتا ہے نہ کسی سے حق لے سکتا ہے. پھر وہ ذلت و خواری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کے اندر ہمت اور حوصلہ اور بہادری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان سماج میں رہ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے, غصے میں آ کر کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے لگے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ سب سے بڑا کم ہمت اور بزدل آدمی ہے. جس کو اپنے غصے پر قابو نہ ہو, اس سے بڑا بزدل بھی کوئی نہیں. ایک موقع پر ہم لوگوں نے سنا ہوگا, مشہور واقعہ ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں ایک دشمن سے کے مقابلے پر تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دشمن پر قابو پا لیا اور قابو پانے کے بعد اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور قریب تھا کہ اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں. فوراً ہی اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے پر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً پیچھے ہٹ گئے. اس دشمن خدا نے کہا کہ علی, تم تو میرے اوپر قابو پا چکے تھے, قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے, پھر تم پیچھے کیوں ہٹے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جو قتل کر رہا تھا یا میرا اور تمہارا میدان جنگ میں جو مقابلہ تھا، دراصل یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے دین کے لیے، اس کے نظام کو بلند کرنے کے لیے یہ تھا، محمد الرسول اللہ کی شریعت کو بچانے کے لیے یہ میرا تمہارا مقابلہ تھا۔ لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اب مجھے تم پر غصہ آیا، اب اگر میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں میرا غصہ اس قتل میں شامل نہ ہو جائے اور میری پکڑ اللہ کے یہاں نہ ہو جائے کہیں، اس لیے پیچھے ہٹ گئے۔ اس لیے غصہ، گرمی، ضرورت سے زیادہ اپنے اندر ابال، یہ انسان اگر ان جذبات پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر یہ خود بھی بزدلی کا شکار رہتا ہے اور سماج کو بھی اپنے ہی جیسا بزدل بنا کر چھوڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو غصے پر کنٹرول رکھنے والے ہیں، قابو رکھنے والے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے ملنے والی پریشانیوں اور لوگوں کی طرف سے سننے میں آنے والی کڑوی کسیلی باتوں کے باوجود یہ لوگوں سے درگزر اور معافی تلافی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے لوگ وہ ہیں جو دراصل نیک لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے غصہ، گرمی، ضرورت سے زیادہ اپنے جذبات کو مشتعل کر دینا یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا۔ باہمت بنانا، حوصلہ مند بنانا، جرأت مند بنانا، بہادری، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ہر زمانے، ہر دور میں جنہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا دفاع کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کیا، سب باہمت تھے، باحوصلہ تھے اور بڑے بہادر، بڑے جرأت مند لوگ تھے۔ اس لیے جو یہ دور ہے ہمارے اور آپ کا جو یہ دور ہے، خاص طور پر ہمارے وطن عزیز کے جو حالات ہیں، بڑے نازک حالات ہیں۔ ایسے نازک حالات میں صورتحال مسلمانوں کی یہ ہے کہ ایسے کم ہمت ہو گئے ہیں، ایسے پست ہو گئے ہیں اور حوصلے بالکل ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کی رحمت اور اس کی فضل و کرم سے بالکل نا امید اور مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اندر اب کوئی ہمت نہیں، کوئی بہادری نہیں، کوئی جذبہ نہیں، حق کے لیے آگے بڑھنے اور لڑنے کا کوئی شوق اور جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، ایسے پست ہمت بن گئے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، غزوہ احد جو ہوا ہے، غزوہ احد کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ایک طبقے کو کھڑا کر دیا تھا ایک پہاڑی کے اس جگہ جہاں سے دشمن کے آنے کا اندیشہ تھا، اور وہاں تیر اندازوں کو لگا دیا تھا اور ان کو سخت ہدایت دے دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ لیکن ابتدائی مرحلے میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، تو ان مسلمانوں نے جو اس مورچے پر کھڑے ہوئے تھے، اس مورچے کو سنبھالے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سمجھا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ جو حکم تھا وہ اس وقت تک کے لیے خاص تھا جب تک جنگ ہو، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہمارا یہاں رکنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا بھی، آپس میں اختلاف ہوا، بعض لوگ اس مورچے سے ہٹ کر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور مال غنیمت حاصل کرنے لگے، اور دشمن نے جب دیکھا پلٹ کر پیچھے سے کہ یہ جگہ خالی ہے، حضرت خالد ابن ولید جو بعد میں چل کے مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، وہ پلٹ کے پیچھے سے آئے اور انہوں نے اس خالی جگہ کو دیکھ کر یہیں سے حملہ کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جیتی جتائی جنگ مسلمان ہار گئے، اور پھر صورتحال یہ ہوئی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھی زخم آئے، خبر یہ اڑ گئی کہ محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے حواس باختہ ہو گئے اور مسلمانوں کے ایک طریقے سے کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اب کیا ہوگا، اب تو محمد الرسول اللہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ بظاہر مسلمانوں کے اندر کم ہمتی اور پستی کا سا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً صحابہ اکرام کے دلوں کو مضبوط کیا اور کہا لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے لوگو نہ تو ڈرو نہ خوف کھاؤ اور پست ہمت نہ بنو، پست ہمت نہ بنو، حوصلہ نہ ٹوٹنے دو، ہمت سے کام لو، بہادری سے کام لو، تم ہی بلند ہو کر رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، ہمت پیدا کریں، جو حالات ہیں
ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات سمجھ لیں قرآن کے الفاظ میں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کفار اور یہ مشرکین جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، یہ منافقین جو پست ہمت اور کم حوصلہ ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تم سے جنگ کر لیں گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں مار ڈالیں گے؟ لا یقاتلونکم جمیعا، سب مل کر اکٹھا ہو کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ مقابلے پر آئیں گے تو الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ لڑنے پر محقابلہ کرنے پر اگر آ بھی جائیں تمہارے سامنے تو ان کی اتنی مجال اور جرت نہیں ہے کہ سامنے سے آ کر کے اٹیک کر دیں. یا تو یہ کسی قلعے میں محفوظ ہو کر لڑائی لڑیں گے اور پولیس اور مختلف فورسز کی پشت پناہی میں تم سے لڑائی لڑیں گے، یا پھر اقتدار اور حکومت کی پشت پناہی ان کو حاصل ہوگی تبھی یہ تم سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ ان کی جرت نہیں ہے کہ تم سے مقابلہ کر سکیں. باسہم بینہم شدید، ان کے خود اپنے آپسی اختلافات اتنے زیادہ ہیں، اونچ نیچ، ذات پات، مختلف اختلافات آپس میں خود اتنے زیادہ ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے خود تیار نہیں ہیں. اے مسلمانوں کیا تم ان کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب ایک ہے؟ یہ ایک نہیں ہے، ہرگز ایک نہیں ہے. قلوبہم شتیٰ، یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، پھٹے پڑے ہیں دل. اس لیے کبھی بھی کوئی بھی مسلمان، چھوٹا امیر غریب کالا گورا، کبھی کوئی مسلمان کم ہمتی کا شکار نہ ہو، پست ہمتی کا شکار نہ ہو. اپنے اندر جرت پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے اور اپنے آپ کو بہادر بنا کر کے دنیا اور سماج کے سامنے پیش کرے، تبھی وہ اپنے حق حاصل بھی کر سکتا ہے اور دوسرے کا حق دینے پر بھی وہ قدرت رکھ سکتا ہے. صورتحال تو یہ بنی ہوئی ہے سماج میں ہم لوگوں کی، خاص طور پر اتنے بزدل ہیں، اتنے پست ہمت ہیں، اتنا حوصلے کی کمی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم میں سے آپس میں اگر کوئی غلطی کر دے، مثلا مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط کام مجھ سے ہی ہو جائے، تو اس غلط کام جو مجھ سے ہوا ہے طریقہ کیا ہے میری اصلاح کا، اس غلطی پر مجھے ٹوکنے کا، کہ لوگ آئیں جو جانتے ہوں کہ یہ غلط کیا ہے مولانا نے، تو آئیں میرے پاس، مجھ سے خود کہیں، یہ مثال میں دے رہا ہوں، مجھ سے خود کہیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اس قدر بزدلی ہے سماج میں کہ جو غلطی کرنے والا ہے اس سے نہ کہہ کر اس کی پیٹھ پیچھے یہاں کھڑے ہو کر کے، وہاں کھڑے ہو کر کے، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے تبصرے اس کے اوپر کریں گے، میں وہ ایسے ہی ہیں، وہ تو ایسا کرتے ہیں، وہ تو ایسے بولتے ہیں، انہوں نے تو اپنا گھر یوں بنا لیا، ان کی تو نالی بھی صاف نہیں ہے، ان کے گھر کے سامنے تو تمام کوڑا کباڑ پڑا رہتا ہے، انہوں نے تو روڈ پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے تو اپنا چھجا پورا راستے پہ نکال دیا. ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے غیبتیں کرنا، چغل خوریاں کرنا، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے سماج کی اصلاح ہوگی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے، اس قسم کی باتوں سے جس نے غلط کیا ہے، جو مجرم ہے، وہ مجرم اپنے جرم سے باز آئے گا؟ ہرگز نہیں آئے گا. یہ تو وہ طریقہ ہے جو ہمیں خود گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جن لوگوں نے غلطی کرتے ہوئے کسی کو دیکھا یا کسی کے بارے میں سنا اور حقیقت میں اس نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ لوگ خود اس کے پاس جائیں، موقع دیکھ کر کے اس سے بات کریں کہ نہیں، آپ کا یہ عمل غلط ہے، آپ کا یہ کہنا غلط ہے، آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے، آپ اس کی اصلاح کریے، آپ اس کو صحیح کریے. یہ ہونا چاہیے، اور یہ نہ ہو کر کے ادھر ادھر اس کے سامنے اس کے سامنے اس طرح سے باتیں کرنا، یہ تو ظاہر ہے منافقین کی پہچان ہے، یہ تو بزدلوں کی علامتیں ہیں. اور جب انسان کوئی بزدل ہوتا ہے تو سب سے بڑی صفت بزدل کی یہ ہے کہ وہ خرچ نہیں کر سکتا.
ایک پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس کو موت آنے لگتی ہے. اور پھر صورتحال یہ ہوگی، چاہے وہ مسجد کا مسئلہ ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو، کسی کی مدد کا مسئلہ ہو، کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا پلانا، اس کے لباس و پوشاک کا مسئلہ ہو. کوئی آدمی اگر بزدل ہو جائے تو دوسروں پر خرچ تو بہت دور کی بات، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ خود وہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے میں اس کو بالکل موت آنے لگتی ہے. اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ سماج سے ہم اس چیز کو دور کریں، اپنے اندر سے بھی اس پست ہمتی بزدلی کو ہم ختم کریں، اور دوسروں کے اندر سے بھی کوشش کریں کہ سماج کے کوئی فرد بزدل نہ ہو، بے ہمت نہ ہو، پست ہمت نہ ہو، بلند ہمت بنے، حوصلہ مند بنے، نئے نئے جذبات انسان کے اندر پیدا ہوں، بہادر بنے. تبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کے دین کو بچا سکتا ہے، ورنہ بزدل کبھی نہیں بچا سکتا، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام کی بہادری اور ہمت کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیں، اور ان کے اندر بچپن سے ہی ایک ہمت اور ایک حوصلہ پیدا کریں، اور جرأت اور بہادری کے جذبات ان کے اندر پیدا کریں. تبھی یہ نسل ہماری آگے چل کر باہمت ہوگی اور بہادر اور جرأت مند ثابت ہوگی. اور اگر شروع ہی سے ہم نے ان کو وہ چیز نہ دی، وہ اسپرٹ اور وہ طاقت ان کے اندر، وہ روح نہیں پھونکی، تو پھر آگے چل کر جتنے بزدل ہم ہیں اس سے زیادہ کہیں یہ بزدل نکلیں گے. تو پھر تو صورتحال یہ ہوگی کہ باطل جو سر چڑھ کر ناچ رہا ہے اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اسلام پر حملہ کرنا اور اس کو دبانا اور شریعت کو ختم کرنا، اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اور ہم سب گویا اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا کام کر رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگو تم ہی بلند رہو گے، تم ہی سر چڑھ کر بولو گے، تمہارا دین بلند رہے گا، تمہاری شریعت اونچی شریعت رہے گی، دنیا میں تمہاری شریعت کا بول بالا ہوگا، بشرط یہ کہ اپنے اندر مکمل اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کے ساتھ ساتھ ایمانی قوت اپنے اندر پیدا کرو. اگر یہ پیدا ہو گئی تو مسائل حل ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ اس میں کمی رہ گئی تو پھر رونا روتے رہیے، حالات کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باہمت بنائے، حوصلہ مند اور جرأت مند بنائے.